نظم کسی ایک عنوان یا موضوع پر تسلسل سے لکھی جاتی ہے جن میں بحر و قافیہ کی پابندی یا آزادی دونوں ہوتی ہے وہ نظم ہے۔ دعا، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس سے مدد چاہتا ہے۔ اللہ عز و جل کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ مثنوی یہ عربی لفظ مثنیٰ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب دو یا جوڑا ہے، کیونکہ اس کے ہر شعر میں دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثنوی میں کوئی طویل کہانی، واقعہ، اخلاقی نصیحت یا سماجی موضوع تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور اس میں اشعار کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ مرثیہ رسا سے بنا ہے جس کے معنی رونا ماتم کرنا ہے۔ مرثیہ سے وہ نظم مراد لی جاتی ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کے موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اردو میں مرثیہ کا ایک خاص مفہوم متعین کیا گیا ہے، یعنی مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ اردو میں مرثیہ کا آغاز دکن کی سلطنتوں خصوصاً عادل شاہی اور قطب شاہی دور میں ہوا۔ اس دور میں ایک اہم مرثیہ گو شاعر ملا وجہی کا نام ملتا ہے۔ خطا دو شاعروں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں باہم رد اور تسلسل ہو اور یہ کسی خیال کی وضاحت کرتا ہے۔ غزل اردو ادب میں اصناف نظم کا حصہ ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل وہ صنف نظم ہے جس میں عشق و عاشقی کی باتیں ہوتی ہیں۔ غزل کے لغوی معنی ہوتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل کے تمام مصرعے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر کے ہوتے ہیں۔ جو نظم کسی شخص، بادشاہ یا بزرگ کی تعریف یا مدح سرائی کے لیے لکھی جاتی ہے وہ قصیدہ کہلاتی ہے۔